محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اور حسان ہند ہم سب کے رضا اچھے رضا پیارے رضا امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس عظیم الشان پیغمبر کی عظیم بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ حاجی صاحب ایک تو حج انہوں نے کیا بہت بڑی بات ہے اور دوسرا کام یہ کہ قرآن مقدس کی سماعت کر رہے ہیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو جتنے لوگ آتے ہیں سب کے سننے کو قبول فرمائے. یہ حاجی صاحب کے صاحبزادے لوگوں کا ریکویسٹ تھا ان کی خواہش تھی. خود حاجی صاحب نے بھی کہا تھا ایک آدھ دن سمے دے دیجئے ورنہ وقت جو ہے آج کہیں ٹھنڈی میں کہیں دینے میں بھی بڑا ڈر لگتا ہے اور حالات پھر کل سے موسم کا رنگ بھی بڑا. لیکن اب بات چونکہ بڑے خاص لوگوں کی تھی انجینئر صاحب نے بھی کئی بار کہہ دیا حاجی صاحب نے بھی کہا تھا آپ کے امام صاحب ابھی کتنی شاندار نعت خوانی آپ حضرات نے سماعت کی تھی. حضرت حافظ قاری فیروز صاحب اللہ حضرت کا بھی حکم تھا. پھر ہمارے دوسرے جانب حضرت حافظ قاری صدام حسین صاحب ان کا بھی حکم ہوا. آج ہی فون کیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں سمجھ گیا کہ حضرت بھی بلانا چاہ رہے ہیں. بہرحال رب کی مرضی تھی حاضری ہو گئی. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے
سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور اسی لائن میں دو تین شعر تصوف کا پڑھتا ہوں، بڑا کٹھن تو نہیں ہے لیکن سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ہر آدمی کہتا نا کہ میں اللہ والا ہوں، میں نبی والا ہوں، کوئی کہتا میں اپنے پیر والا ہوں، ہر آدمی کا دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ کتنا سچا ہے وہ دلیل سنیے کہ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اور فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت ہے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہو بہو فلاں صاحب کی طرح ہے، کہا جاتا ہے نا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اور تجسس میں تیری ہر شے پہ میں نظریں جماتا ہوں۔ تجسس کہتے ہیں تلاش کو، جستجو کو، ہر شے مطلب ہر چیز، تجسس میں تیری ہر شے پہ میں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، مگر لگتا ہے جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، میلاد میں بیٹھا ہے، مگر جب مدینے کی بات آتی ہے تو بندہ ایسا ڈوب جاتا ہے جیسے لگتا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، بیٹھا ہے سونیا برما کی گلی میں مگر ذہن میں مدینے کی گلیاں گھوما کرتی ہیں، مدینے کی گلیاں نظر آ۔ تو ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی دیوانگی ہونی چاہیے کہ جب بیٹھے آنکھ بند کرے تو سیدھے گنبد خضرا نظر آ جائے، اور دیکھنے والا سمجھ لے کہ اس کے دل میں کینہ نہیں، بس مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ اس طرح سے محبت ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے مجنو کا نام سنا ہوگا، مجنو کا حال یہ تھا کہ وہ ہر جگہ لیلا ہی کو دیکھتا تھا، تو ایک بار ریت میں لکھ رہا تھا، نام لکھ رہا تھا، تو جیسے لکھتا تھا اور لکھ کر ختم کرتا تو ویسے ہی سمندر کی لہریں آتی تھی، مٹا کر چلی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا مجنو تم سے زیادہ بیوقوف ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کہا میں نے جو لکھا ہے وہ دنیا والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے لکھا ہے۔ کہا وہ تمہارا خیال ہے، یہ میرا خیال ہے، میں جس کو لکھ رہا ہوں جب تک میری جان میں جان ہے اسے لکھتا رہوں گا، ہر شے میں وہ دکھتا رہے گا۔ یہ اصل محبت ہے۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ آج دنیا سکون ہی کے لیے تو پریشان ہے، کوئی بڑا مکان بنواتا ہے کہ سکون مل جائے، کوئی شاندار لباس پہنتا ہے کہ سکون مل جائے، کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تاکہ سکون مل جائے، کوئی ہائی فائی گاڑی خریدتا ہے VIP تاکہ سکون مل جائے، کوئی AC لگواتا ہے اپنے کمرے میں تاکہ سکون مل جائے، کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے تاکہ سکون مل جائے۔
کوئی پیدل گھومتا ہے تاکہ سکون مل جائے، کوئی ڈاکٹر سے ملتا ہے تاکہ سکون مل جائے۔ دنیا کا انسان سکون کے چکر میں ہے، یہ سوچتا ہے ہمیں سکون مل جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کو سکون چاہیے، سب کو آرام چاہیے، سب کو اطمینان چاہیے۔ جو جتنے میں ہے اطمینان اور آرام کے لیے محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، ہر کوشش لگا رہتا ہے، اطمینان ملے، سکون ملے۔ لیکن دنیا کے لوگ بے چین ہی بے چین نظر آتے ہیں، بے قرار نظر آتے ہیں، سکون نظر نہیں آتا۔ سکون تلاش کرنے والوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر الہی سے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کو تسلی ملے گا۔ اللہ والوں کو دیکھ لو، نہ ان کے پاس جائیداد ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ خزانہ ہے، نہ پراپرٹی ہے، چٹائی پر بیٹھ کر سکون مل رہا ہے، چٹائی پر بیٹھے ہیں سکون مل رہی ہے۔ ادھر دیکھو اللہ والوں کا حال یہ ہے، گلیوں سے گزر رہے ہیں سکون کے عالم میں ہے، مکان سے گزر رہے ہیں سکون کے عالم میں ہے، وہ بیٹھے زمین پر ہے مگر سکون کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ چلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ چلتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں۔ اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو تو صحیح، اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا کہ دھرتی پر بیٹھ کر کہو گے مولا یہ جان چلی جائے مگر تیرا ذکر نہیں چھوڑوں گا، یہ جان چلی جائے مگر تیرا ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ برابر ذکر کیا کرتے تھے، برابر ذکر کرتے تھے۔ حضرت علی کا نام کون؟